غزہ میں پائیدار امن مشن آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے لیے ناگزیر اور فلسطینیوں کا حق ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر کی زیر صدارت غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ دیر پا امن کے لیے غزہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے۔ تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کا کردار قابل تحسین ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی سے ہزاروں قیمتی جانیں بچیں۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ واشنگٹن میں بورڈ آف پیس اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقات، عالمی علاقائی امور پر گفتگو، ملاقاتوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ، غیر رسمی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ غیر رسمی ملاقات کرنے والوں میں بحرین کے فرمانروا شاہ حماد بن عیسیٰ، آذربائیجان کے صدر الہام، ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف، قازقستان کے صدر قاسم جمراد اور انڈونیشیا کے صدر بھی شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس کے موقع پر غیر معمولی گرمجوشی کا مظاہرہ، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے مصافحہ کیا اور گلے لگایا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بورڈ آف پیس کے اجلاس کے اختتام پر غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ لمحے نے اجلاس میں موجود عالمی رہنماؤں اور سفارتی حلقوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی ملاقات کے بعد اب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا، ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات، کرٹیکل منرلز ڈیولپمنٹ اور انسداد دہشت گردی کے امور پر بات ہوئی۔ امریکی صدر کی جانب سے غزہ امن منصوبے میں پاکستان کی معاونت اور بورڈ آف پیس میں شمولیت پر پاکستان کو سراہتے ہیں۔ امریکی صدر کی تعریف سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ امریکہ میں منعقدہ بورڈ آف پیس اجلاس کے دوران پاکستان کو نمایاں پذیرائی اور احترام حاصل ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے واشنگٹن ڈی سی ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ کہا، امریکی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان مثبت روابط اور خوشگوار ملاقاتوں سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن مزید مستحکم ہوئی ہے۔ پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سکھ فار جسٹس کا بورڈ آف پیس کے لیے $1 بلین دینے کا اعلان۔ واشنگٹن میں سینکڑوں سکھ برادری کے ارکان جمع، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے خالصتان ریفرینڈم کا مطالبہ۔ سکھ فار جسٹس کے جنرل کونسل سنگھ نے بھی کہا، خالصتان ریفرینڈم کے حامی سکھ نوجوانوں کو مبینہ جعلی مقابلوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 11,000 سے زائد سکھ نوجوان سیاسی عقائد کی بنیاد پر گرفتار کیے گئے۔ احتجاج میں شریک افراد نے کہا کہ ان کا مقصد بورڈ آف پیس کا ممبر بن کر پنجاب کو بھارت سے آزاد کروانا ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں غزہ کے لیے سعودی عرب نے $1 ارب، متحدہ عرب امارات نے $1.2 ارب اور قطر نے $1 ارب دینے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کے وزیر مملکت عادل الجبیر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مشرق وسطی میں پائیدار امن مسئلے کے منصفانہ حل سے ہی ممکن ہے۔ سعودی عرب ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے کہا، مشرق وسطی میں پائیدار امن خطے کی اہم ضرورت ہے۔ انڈونیشیا نے 8,000 فوجی جبکہ ترکیہ نے بھی فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم سماجی انصاف کے موقع پر پیغام جاری۔ کہا، استحصال کا خاتمہ اور مساوات کا قیام ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان سماجی انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ کمزور طبقات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھ کر 716 ارب روپے ہو گیا۔ 1 کروڑ خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ حکومت صحت، تعلیم اور خوراک تک رسائی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف ایگزیکٹو آفیسر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کی ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی معاشی شراکت داری پر زور۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی شراکت داری، نجی شعبے کے منصوبوں اور روزگار کے مواقع کے فروغ میں DFC کے کردار کو سراہا۔ توانائی، کانکنی، زراعت اور IT میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کی دعوت۔ DFC کے CEO بینجامن بلیک نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے DFC کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ اسلام آباد میں ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ اسلام آباد میں الیکٹرک بسوں کے ڈپو میں اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بس میں سفر کر کے سہولیات پر تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ خطاب میں کہا، منصوبے کی کامیابی تکمیل پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ روزانہ 1,25,000 شہری الیکٹرک بسوں میں سفر کر رہے ہیں۔
مسافروں کی تعداد کو 2,50,000 یومیہ تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا. طلباء اور طالبات کے لیے مخصوص روٹس کا خصوصی خیال رکھا جائے گا. پشاور میں ISPR ونٹر انٹرنشپ پروگرام 2026 کامیابی سے جاری. کور کمانڈ نے پشاور کی طلباء کے ساتھ خصوصی نشست. خیبر پختونخوا کے سیکورٹی معاملات، درپیش چیلنجز اور ملکی دفاع سے متعلق تفصیلی گفتگو. طلباء نے پاک فوج کی قربانیوں، پیشہ ورانہ مہارت اور مارکہ حق میں دشمن کے خلاف جرأت اور استقامت کو سراہا. طلباء نے ڈیجیٹل محاذ پر پاکستان کے مثبت بیانیے کے محافظ بننے کا عزم ظاہر کیا. سولجر بازار میں غیر قانونی عمارت گرنے کا واقعہ میں اہم پیش رفت. غیر قانونی عمارت بنانے والے بلڈر ارشاد کو گرفتار کر لیا. مقدمہ درج. متن کے مطابق پوری گراؤنڈ پلس 3 عمارت TR گارڈرز اور نائلون سے بنی ہوئی ہے. گیس کنیکشن بھی پلاسٹک پائپ کے ذریعے ناقص انداز میں لگائے گئے ہیں. واقعے کی CCTV فوٹیج NTN نیوز نے حاصل کر لی. گرفتار مالک محمد ارشاد کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا. کہا عمارت مضبوط تعمیر کی گئی تھی. ممکنہ طور پر گیس لیکیج کے باعث حادثہ پیش آیا. پولیس کا کہنا ہے ذمہ داروں کا تعین مکمل تحقیق کے بعد کیا جائے گا. PTI رہنماؤں کا جیل سے خط. ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کا مطالبہ. صدر مملکت کے بانی PTI سے متعلق جیل بیان پر PTI رہنماؤں کی شدید مذمت. بانی PTI کی جیل میں باوقار قیادت کو سراہا. خط میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بانی PTI کی صحت پر سیاست بند کریں. پارٹی کو اثر نو منظم کر کے کارکنان کو متحرک کرنے کی ہدایت. مہنگائی، بے روزگاری، دہشت گردی اور کرپشن جیسے مسائل اجاگر کرنے پر زور. سپریم کورٹ نے بانی PTI کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو ہرجانہ کیس میں کارروائی سے روک دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. شہباز شریف کے بانی PTI کے خلاف ہرجانہ کیس پر سپریم کورٹ میں بانی کی درخواست پر سماعت. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے. ٹرائل کورٹ میں حق دفاع ختم کرنے کے پہلے 2 تاریخوں پر بانی کا زخمی ہونا تسلیم کیا. زخمی ہونا تسلیم کرنے کے بعد حق دفاع کے ساتھ کیس ختم کیا جا سکتا ہے. مقدمے میں دوسرے فریق کو نوٹس کر رہے ہیں. ANF کی بڑی کارروائی. اسلام آباد اور راولپنڈی میں نائجیرین منشیات نیٹ ورک بے نقاب. طلباء کو کوکین اور آئس فراہم کرنے والے گروہ کے اہم ارکان گرفتار. نیٹ ورک کا اہم ڈسٹریبیوٹری چارلس چوکا گرفتار. بحریہ ٹاؤن میں چھاپے کے دوران سرخانہ جوزف چینیدو گرفتار. 860 گرام کوکین اور 160 گرام آئس برآمد. منشیات کی ترسیل میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی ضبط. تعلیمی اداروں میں کوکین کیپسول متعارف کرانے کا انکشاف. ڈرگ فری اسلام آباد مہم جاری. حکومت کو بھی عدالت میں وہی پروٹوکول ملے گا جو عام آدمی کو ملتا ہے. سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے فیصلہ سنا دیا. سروس میٹر میں وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج. جسٹس عائشہ ملک نے کہا حکومت کوئی انوکھا سائن نہیں، اسے بھی عام آدمی شہری کی طرح قانون ماننا پڑے گا. ریاست شہریوں کو سے تو قانون بنواتی ہے لیکن خود بہانے بناتی ہے. سپریم کورٹ نے سروے میٹر پہ تاخیر معاف کرنے کی حکومتی استدعا پر مسترد کر دی. تھانہ ترلون کے علاقوں میں اسلام آباد پولیس کا گرینڈ سرچ آپریشن. 570 افراد اور 165 گھرانوں کی چیکنگ. 148 موٹر سائیکلیں اور 26 گاڑیاں چیک. 16 افغان شہریوں سمیت 51 افراد کو جانچ پڑتال کے لیے تھانے منتقل کر دیا. آپریشن SP صدر زون قاسم نقوی کی زیر نگرانی کیا گیا. جرائم کے سدباب کے لیے ضلع بھر میں سرچ آپریشنز کے احکامات. پولیس نے شہریوں سے اپیل کی کہ چیکنگ کے دوران تعاون کریں. کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر دیں. IMF نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر لیا. IMF کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا. ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزک کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس. کہا دورے کے دوران توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے جبکہ ریزولیوشن اینڈ اسٹیٹس ایبلٹی فیسلٹیز کے دوسرے جائزے پر بات چیت کرے گا. IMF کے تحت پاکستان کی پالیسی سے معیشت کو استحکام ملا. مالی سال 2025 میں پاکستان کی مالی کارکردگی مضبوط رہی اور ملک کی GDP کا 1.3% بنیادی مالیاتی سرپلس حاصل کیا جو پروگرام کے اہداف کے مطابق ہے. پنجاب میں تدریسی اوقات کے دوران اساتذہ کے لیے بلیک گاؤن پہننا لازمی قرار. مرد اساتذہ کے لیے سادہ شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ تجویز. خواتین اساتذہ کو باوقار اور مناسب لباس پہننے کی ہدایت. پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کے لیے ڈریس کوڈ نافذ. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. 23 فروری 2026 سے تمام سرکاری تعلیمی اداروں میں ڈریس کوڈ پر عمل درآمد لازمی ہوگا. اساتذہ کے لیے بند جوتے یا مناسب سینڈل پہننے کی بھی ہدایت.
عالمی ٹیک سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھرپور اضافہ، پاکستان فری لانسر کی تاریخ رقم کر دی۔ IMF کے معاونت سے پاکستان کا ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکنالوجی شعبہ نئی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ پاکستان فری لانسر نے مالی سال 2026 کے پہلی شش ماہی میں $557 ملین کی قیمتی زر مبادلہ کیا۔ پہلی شش ماہی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 58% زیادہ زر مبادلہ کا اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ یہ سنگ میل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گراف ڈیزائننگ اور ای کامرس میں عالمی مرکز ہونے کا مظہر ہے۔ پاک فوج اور FC بلوچستان کے افسران اور جوانوں کا شہدائے بلوچستان کو زبردست خراج عقیدت۔ شہداء کے ورثاء کے ہمراہ پاک فوج کے جوانوں نے شہداء کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ شہداء میں صحبت پور سے تعارف رکھنے والے حوالدار لیاقت علی شہید، زیارت سے لانس حوالدار محمد عقیل شہید اور جعفر آباد سے نائب گلاب خان شہید شامل۔ پاک فوج کے جوانوں سے نوشکی سے تعلق رکھنے والے لانس نائک عبدالستار شہید اور کوہلوں کے سپاہی عبدالسخی شہید کے مزار پر بھی حاضری دی گئی۔ طالبان رجیم کی آمرانہ اقتدار میں خواتین کا مستقبل تاریخ، سابق امریکی وزیر خارجہ کی سخت تنقید۔ بین الاقوامی جریدے کے مطابق اپنے مضمون ہیلری کلنٹن نے کہا کہ افغان رجیم خواتین پر ظلم و ستم کی عالمی علامت بن چکا ہے۔ اقتدار پر قابض طالبان رجیم نے افغان خواتین کو سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی سے تقریباً مکمل طور پر خارج کر دیا ہے۔ افغان خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر پابندی طالبان رجیم کے اقتدار کو طول دینے کی ہتھ کنڈے ہیں۔ پہلگام فوج فلیگ کی آڑ میں قابض مودی حکومت کے مذموم عزائم آشکار۔ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر مودی حکومت کے اقدامات پر نئے سوالات اٹھنے لگے۔ بھارتی اخبار دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں مزید 43 نئی چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض فورسز کی ہر چوکی میں 25 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ قابض بھارتی فورسز نے 26 چوکیاں کشمیر ڈویژن اور 17 جموں ڈویژن میں قائم کی ہیں۔ بھارتی سینٹرل ریزرو فورس نے ان ٹھکانوں کے لیے خاص ساز و سامان بھی حاصل کیا ہے۔ مودی حکومت کا انتہا پسند ہندوتوائی جھنڈا، بھارتی جامعات میں تعلیمی آزادی پر قدغن۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نئی دہلی میں منعقد کانفرنس میں شدید سیاسی دباؤ دیکھنے کو ملا۔ تعلیمی اداروں میں معمولی بن گئی۔ بھارت میں ذات، اقلیتوں کے حقوق، قومی سرپرستی یا ریاستی تشدد پر تنقید نقطہ نظر کو سیاسی طور پر متحرک کر دیا جاتا ہے۔ انڈین کونسل آف سوشل سائنس ریسرچ جیسے عالمی فنڈنگ ادارے میں بھی حکومت کی سیاسی بیانی کو ترجیح دینے پر مجبور۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی کا استعفیٰ منظور۔ PHF میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایڈ ہاک لگا دی۔ وزارت بین الصوبائی رابطے کے سیکرٹری محی الدین احمد وانی کو PHF کا ایڈ ہاک صدر تعینات کر دیا۔ محی الدین احمد الیکشن کروانے تک PHF کے انتظامات سنبھالیں گے۔ PHF کے سیکرٹری رانا مجاہد علی خان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر محی الدین احمد وانی کے کپتان عماد بٹ پر عائد پابندی ختم کر دی۔ ہاکی کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا اعلان۔ ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ میں سے قبل تربیتی کیمپ فوری شروع کرنے کا فیصلہ۔ انہوں نے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد کہا کہ تمام فیصلے شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے۔